اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم dear students. Today I am going to teach you a lesson from class 7th English Tulip series, and the topic is from prose section. The topic is fetching the doctor, and the author of this prose is Hamlin Garland and Helen Truesdale Heath. Dear students, open your English book on page number 36. Now let's read fetching the doctor. Fetching the doctor کا مطلب ہے ڈاکٹر کو لے کے آنا. Dear students, اس لیسن میں اس پروز میں ہیملن گارلینڈ اینڈ ہیلن ٹروزڈیل ہیتھ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اس کہانی میں ایک فیلنگ کی بات ہو رہی ہے کہ ایک انسان کتنا ریلیف ملتا ہے، اس انسان کو کتنا ریلیکس ہوتا ہے جب وہ دوسرے انسان کے برے حالات میں، برے وقت میں اس کے کام آتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، تو کتنا سینس آف سیٹسفیکشن ملتا ہے. اور آتھر نے ہمیں یہ بات اپنے ایک ریئل لائف انسیڈنٹ سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس کی لائف میں سب سے زیادہ وہ کب سیٹسفائی ہوا تھا، کس کام سے سیٹسفائی ہوا تھا. سو لیٹس ریڈ دا اسٹوری. ڈیئر اسٹوڈنٹس, fetch is a root word which means to call. Fetching the doctor کا مطلب ہے ڈاکٹر کو لے کے آنا. One night as I lay in deep sleep upstairs, I heard my mother call and a sharp note of alarm in her voice roused me. ایک رات جب میں سیڑھیوں کے اوپر سے گہری نیند میں سویا پڑا تھا تو میری ماں کی آواز مجھے میری ماں کی آواز سنائی دی، اور اس کی آواز میں ایک پریشانی تھی، ایک تشویش تھی، اور اس کے اس تشویش والے لہجے نے، اس کے تیکھے لہجے نے مجھے جگا دیا. ہیملن, she called, get up at once. تو اس نے مجھے بلایا اور کہا فوراً سے اٹھ جاؤ. ہیملن, فوراً سے اٹھ جاؤ. You must go for the doctor. آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. Your father is very sick. آپ کے ابو جو ہیں والد، وہ بہت بیمار ہے. Hurry, جلدی کرو. I hear you. I am coming. I called as I flew into my clothes, still partly asleep. I hear you. مجھے آپ کی آواز سنائی دے رہی ہے. I'm coming. میں آ رہا ہوں. I called. میں نے واپس آواز دی کہ میں آپ کو سن رہا ہوں اور میں جلدی آ رہا ہوں. As I flew into my clothes. تو میں نے اپنے کپڑے پہنے اور میں ابھی تھوڑا نیند میں ہی تھا. Mother met me with a white frightened face. اور جب میں نیچے آیا تو میں نے کیا دیکھا، میری ماں جو ہے مجھے وہ ایک سفید اور ڈرے ہوئے چہرہ لے کے ملی. جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ ڈری ہوئی تھی اور وہ اس کا چہرہ سفید ڈرا ہوا تھا. Your father is in terrible pain. Go for the doctor at once. آپ کے جو ابو ہیں وہ بہت شدید پین میں ہیں، دردناک پین میں ہیں. Go for the doctor at once. جلدی سے، فوراً سے ڈاکٹر کے پاس جاؤ. I could hear my father cry out as I lighted the lantern and put on my coat. تو مجھے میرے والد کی وہ جو درد سے کرا رہا تھا، چلا رہا تھا، وہ مجھے اس کی آواز، چلانے کی آواز میں اس کو سن سکتا تھا. تو میں نے کیا کیا، میں نے لالٹین جلائی اور اپنا کوٹ پہنا. It was 1 o'clock in the morning. اس وقت صبح کا 1 بج چکا تھا. And the wind was cold. اور باہر جو تھی ہوا بہت ٹھنڈی چل رہی تھی، بہت ٹھنڈی ہوا تھی. And I carefully made my way through mud and ran to the barn. اور میں نے آہستہ میں نے احتیاط کے ساتھ کیچڑ اور بارش میں سے barn means a large building on a farm in which hay or grain is kept, جس کو ہم اردو میں گودام یا کھلیان بولتے ہیں. تو میں نے کیا کیا، میں نے بڑے احتیاط کے ساتھ
بارش اور کیچڑ میں سے اپنا راستہ کھلیان تک بنا لیا۔ The thought of the long dark miles to the town made my hands shake. اور جب میں شہر کے لمبے اور اندھیرے برے میلوں کے بارے میں سوچ رہا تھا تو میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ جب میں شہر کے لمبے اندھیرے برے میلوں کے بارے میں سوچنے لگا تو میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ But as the son of a soldier, I could not fail in my duty. لیکن ایک فوجی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے، ایک فوجی کا بیٹا ہونے کے ناطے مجھے اپنے فرض سے کوتاہی نہیں کرنی تھی، مجھے اپنی ڈیوٹی سے فیل نہیں ہونا تھا۔ Making my way past the older, stronger horses. تو میں نے کیا کیا؟ میں نے جو بوڑھے، جو طاقتور ہارسز جو تھے، گھوڑے تھے، ان کے بیچ میں سے میں نے اپنا راستہ بنا لیا۔ بناتے ہوئے I hung up the lantern and saddled Kitty. تو میں نے لینٹرن جو ہے لالٹین کو لٹکایا and saddled Kitty اور کٹی کو زین پہنا دی۔ A young mare always ready for action. ایک بہت ہی جوان گھوڑی جو ہے جو ہمیشہ تیار رہتی ہے چلنے کے لیے۔ Always dependable. اور ہمیشہ ہی یہ بھروسے کے قابل ہے۔ تو میں نے اس کے اوپر ایک کٹی جو ہے، کٹی یہ اس گھوڑی کا نام ہے جس کو ہیملن نے زین پہنائی، جو ہمیشہ ریڈی رہتی ہے، تیار رہتی ہے چلنے کے لیے اور جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ Kit and I flew off with a rush that scattered mud throughout the yard. تو کٹ جو ہے، کٹ اور میں ایک ایسی تیزی کے ساتھ بھاگ لیے جس سے پورے آنگن میں scattered, spread out. Scattered means to spread, to separate, بکھرنا۔ تو کٹ اور میں ایسے بھاگ گئے، ایسی تیزی سے بھاگ گئے کہ کیچڑ جو ہے پورے آنگن میں بکھر گیا۔ It was very dark, but I trusted the sharp senses of the horse to find the road. باہر بہت ہی اندھیرا تھا لیکن مجھے اپنی جو گھوڑی تھی اس پہ مجھے اس کی سینسز جو ہے، اس کے تیز حواس جو اس کے تھے، اس پہ مجھے پورا بھروسہ تھا، پورا اعتماد تھا کہ ہم راستے کو راستہ کھوج سکتے تھے۔ My heart rose. میرا جو دل دھڑکتا تھا وہ تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ I was a soldier riding through the night to save a city. اور میں ایک فوجی تھا جو ایک شہر کو بچانے کے لیے نکلا تھا، رات کو شہر کو بچانے کے لیے نکلا تھا۔ And a messenger on whose courage thousands of lives depended. اور میں ایک میسنجر جیسا تھا جس کے حوصلے پر ہزاروں جانوں کا دار و مدار تھا، اور میں ایسا ہی ایک انسان تھا، مجھے بھی ایسا ہی کام کرنا تھا، مجھے بھی ایک ایسی جان بچانی تھی۔ Get out of this. I cried to Kit. میں کٹ پر چلاتے ہوئے میں نے اس کو کہا Get out of this. اس میں سے باہر نکلو، کیونکہ بہت زیادہ مڈ تھی، کیچڑ تھا، تو میں نے یہ کیچڑ میں پھنس گیا تو میں نے اس کو چلا کر کہا Get out of this.
इसमें से बाहर निकलो। And she jumped away like a wolf, और वो एक भेड़िए की मानद उछलती हुई निकल गई। She knew her rider, for together we had followed the cattle many days on the prairie and in races with wild horses. I had tested her speed. وہ اپنے سوار کو جانتی تھی، وہ مجھے اچھی طرح سے جانتی تھی، کیونکہ ہم نے اکٹھے مل کر پریری کے میدانوں میں کئی دنوں تک مویشیوں کا پیچھا کیا تھا، اور جنگلی گھوڑوں کے ساتھ دوڑوں میں نے اس کی رفتار کو جانچا تھا۔ Breathing loudly in her strength, she seemed to say, "My heart is brave, my legs are strong, call on me." اپنی طاقت میں اونچی سنائی دینے والی سانس لیتے ہوئے وہ مجھ سے کہہ رہی تھی، مجھے ایسا لگا وہ مجھ سے کہتی ہے کہ میرا دل بہادر ہے۔ My heart is brave. My legs are strong، اور میری ٹانگیں جو ہیں وہ بہت طاقتور ہیں۔ Call on me، مجھے پکارتے چلو۔ And this is the first part of this lesson, and inshallah in the second part we will discuss the remaining portion. Thank you very much.